چاہیے؟ سب سے پہلا کام اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اور یہ پلٹ آنا ہی اللہ عز و جل کی بارگاہ سے آنے والے عذاب سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ دوسرا کام رجوع الی الرسول، سرکار کی طرف پلٹ آؤ، آ جاؤ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ان کی تعلیمات کی طرف، ان کی محبت کی طرف، ان کی عقیدت کی طرف۔ اس لیے کہ جملہ یاد رکھیے گا، حضور کی محبت غلاموں کو کمزور نہیں طاقتور بناتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دونوں جہاں میں عزت عطا کرتی ہے۔ سن لو، پتھر بھی حضور سے محبت کرے تو وہ جنتی بن جاتا ہے۔ جبل احد کو دیکھ لیجئے، پتھروں کا پہاڑ ہے لیکن جنتی ہے۔ استوار حنانہ محبت کرے وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ تو اگر سرکار کا امتی حضور سے سچی محبت کرے تو کیا وہ جنتی نہیں ہوگا؟ تیسری چیز رجوع الی القرآن، قرآن کی طرف پلٹو، معمول بنا لو روزانہ قرآن پڑھنے کا، معمول بنا لو قرآن پر عمل کرنے کا، معمول بنا لو قرآن مقدس کی تعلیم کو عام کرنے کا۔ اگر یہ تین ہی کام ہم نے کر لیے اور نئے سال میں ہم احتساب کریں ڈیلی کہ ہم کتنا اللہ کی طرف بڑھے، کتنا گناہوں سے پیچھے ہٹے، کتنا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے، کتنا ہم قرآن کی طرف بڑھے، ہماری زندگی میں کیا چینجز آئی، اور اس کا احتساب کرنے لگ جائیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کی زندگی کامیابی اور کامرانی کی شاہراہ پر ہوگی۔ ایک چھوٹے سے جملے کے ذریعے میں آپ کو بتاؤں، اگر روزانہ آپ نے آدھے پارے کی ہی نہیں آدھے رکوع ہی کی تلاوت کی تو آپ ایک مہینے کے بعد دیکھیں گے کہ اللہ اکبر میرا ایک پارہ مکمل ہو گیا۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جس دن روزانہ اتنا پڑھنے کے بعد وہاں تک پہنچیں گے، جب 20 پر آپ پہنچ جائیں گے تو آپ کی طبیعت چاہے گی اب جلدی سے میں قرآن ختم کر لوں، اور جس دن قرآن ختم ہوگا اس دن جو آپ کو خوشی ملے گی، ایسی خوشی دوسری چیزوں کے ذریعے آپ کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ تھوڑا تھوڑا شروع کرو، تھوڑا تھوڑا شروع کرو۔ تو آپ پلان بنائیں، دنیاوی اعتبار سے تعلیم کا پلان بنائیں، دینی اعتبار سے اپنا۔ سب سے اہم چیز آپ کا اور ہمارا دین اور ایمان یہ ویک نہیں ہونا چاہیے، یہ کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے خوب محنت کریں۔